اور اب ہے جی عید کے چاند کا مسئلہ. پچھلی دفعہ جو فواد چودھری صاحب نے کہا تھا عید الفطر پر، تو اس پر تو جو انہوں نے کہا وہ صحیح نکلا. اس مرتبہ جو ہے اب رویت ہلال کمیٹی جو ہے وہ ایک دن آگے عید کو لے گئی ہے، جبکہ انہوں نے جو ہے 31 جولائی کو اعلان کیا تھا. فواد صاحب آپ کے پاس میں آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں، خرم صاحب اختلاف آپ کے ساتھ، جو سیاسی اختلاف فواد صاحب کے ساتھ اپنی جگہ پہ، عید کے چاند کے معاملے پہ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ رویت ہلال کمیٹی کے ساتھ ہیں یا فواد چودھری کے ساتھ؟ دیکھیے، دنیا کی جو بڑی آبزرویٹریز ہیں انہوں نے باقاعدہ ٹیبلز پبلش کیا. اب اگلے 50 سال دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں، دنیا میں کس جگہ کون سا چاند نظر آئے گا اور کتنا نظر آئے گا. تو ہمارے پاس جب سائنس موجود ہے تو ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے. دین کا احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن پورے پاکستان کو اکٹھا کرنے کے لیے اگر ہم ایک بہتر طریقہ کار، ایک منطقی طریقہ کار رائج کر سکتے ہیں تو اس کو ضرور فالو کرنا چاہیے. تو یہ جو فواد صاحب کہہ رہے ہیں پھر یہ درست ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں. جی ناز بلوچ صاحب. جی دیکھیں عامر میر صاحب، دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ ہماری جتنے جو اسلامک ممالک ہیں، جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز بھی اگر ہم اٹھا کے دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی آلریڈی ان کے کیلنڈرز موجود ہوتے ہیں. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے. خرم دستگیر صاحب بھی صحیح کہہ رہے ہیں. اور بات یہ کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بہت ترقی کر چکی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے جو علماء ہیں، جو کئی سالوں سے جن کے ذمے یہ سارا جو ہے، جن کے رسپانسبلٹی تھی یہ چاند دیکھنا اور پھر بعد میں جو ہے اناؤنسمنٹ اس کی کرنا، آئی تھنک اس کو سب کو مل کر لے کر ایک پیج پہ آنا ہوگا. اور ان کو یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے اینڈ آف دا ڈے. یہ فواد چودھری صاحب ایک پیج کے اوپر آئے. آئی تھنک بہت ساری چیزیں جو فواد چودھری صاحب حکومت کی غلطیوں کو بھی اوپن کھل کر میرا خیال ہے تنقید کرتے ہیں، جس کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں. ان کی اس کوالٹی کو کم سے کم غلط بات کو غلط کبھی کبھار کہہ بھی دیتے ہیں، لیکن اس معاملے میں میں سمجھتی ہوں کہ جو کام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کر سکتے ہیں، جو فائدہ دے سکتے ہیں، تو آئی تھنک وائی ناٹ. اچھا جی فواد چودھری صاحب، اب سیاسی اختلاف کے باوجود اپوزیشن جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا موقف ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں اتفاق رائے ہونا چاہیے. تو آپ اور علماء اکرام میں اتفاق رائے کیسے ہوگا؟ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. تو بنیادی طور کے اوپر تو دیکھیں، آپ نے جب بھی یہ جو پتہ نہیں علماء کرام جو ہے وہ کہنا چاہیے یا کیا کہنا چاہیے، کوئی بھی عالم جو ہے، یہ بھی تو اب اس میں بھی تو آپ کو پتہ ہے درجے ہیں کئی جو ہے. اب اس کے اوپر میں کیا زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ پورے عالم، مجھے تو افسوس ہے، پورے عالم اسلام میں پاکستان واحد ملک ہوگا جس میں آپ 1 اگست کو عید کر رہے ہیں. پورا عالم اسلام ایک طرف ہے، پاکستان ایک طرف ہے. اندھے کو بھی کل نظر آ رہا تھا کہ چاند جو ہے وہ دوسرے کا ہے. اب جہاں مخاصمت کی بجائے ایک مشاورت ہونی چاہیے، دین کا احترام لازم ہے، علماء کا احترام بھی لازم ہے. علماء کا احترام کرتے ہوئے ان کے ساتھ لے کے چلیں. مشاورت پاسبل ہے، مشاورت علماء کے ساتھ. بات یہ کہ ہم نے ایک بار نہیں کو 150 بار کہا ہے کہ آپ آئے، ہم آپ سے یہ تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ آسان ہے کرنا. اچھا، اور آپ بیٹھ کے طریقہ کار تو سمجھیں کہ یہ ہے کیا اور کیسا ہے. دیکھیے سالوں سال سے ایک طریقہ کار چلتا آ رہا ہے پاکستان دین میں. کا اور علماء دین کا احترام لازم ہے. چلے آج نہیں تو کل ان کو بٹھا کر ہمیں مشورہ کرنا پڑے. اس میں اپوزیشن جو ہے اس کو چاہیے کہ چلتی آ رہی ہے، آپ ایک ایسے طریقے سے ان سے مشاورت کر کے ان کو اپنے ساتھ شامل کریں. بالکل ٹھیک ہے. وہ بھی فواد صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں فواد صاحب ایگری کر رہے ہیں نا کہ مشاورت ہونی چاہیے، مشاورت سے اتفاق رائے ہو سکتا ہے. تو بات میں وہ تو میں 150 بار پہلے بلا چکا ہوں، اب دوبارہ بلا لیں گے، پھر کہیں گے کہ آ جائیں. لیکن یہ پرابلم نہیں. پرابلم یہاں یہ ایک صرف آرگومنٹ ہے جس کے اوپر میں بالکل جو ہے وہ نہیں ماننے کو تیار. جب آپ کہتے ہیں کہ علم کا، سائنس کا، ٹیکنالوجی کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں قرآن جو ہے وہ تمام جو علوم ہے ان کا ماخذ ہے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ اینک استعمال کرتے ہیں، وہ آپ حلال ہے. دوربین آپ کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے چاند دیکھنے کے لیے. آپ یہ کہتے ہیں کہ نئی ٹیکنالوجی حرام ہے، پرانی ٹیکنالوجی جو ہے وہ حلال ہے. اور پھر یہ کہنا کہ نہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ تو بالکل انٹرفیئر ہی نہ کرے، اس کا جو ہے وہ اپنا یہ بڑا مذہبی معاملہ ہے. تو ہمارا تو مذہب ہی شروع ہوتا ہے اقرا سے. ٹھیک ہے. پڑھ. اچھا اب فواد صاحب آخر میں ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کل ریمارکس آئے ہیں جج صاحبان کے کہ وہ کچھ جو سوشل میڈیا ٹولز ہیں اس کے بارے میں ان کے کچھ تحفظات ہیں. تو اب جو ہمارا جو سوشل میڈیا کا جو قانون ہے وہ موجود ہے، اس کے تحت ایف آئی اے بھی کام کر رہی ہے اور بھی کچھ ادارے کام کر رہے ہیں.
اور سوشل میڈیا پہ صرف لوگوں کی کردار کشی نہیں کی جاتی بلکہ فراڈ بھی کیا جاتا ہے. تو میں اس پہ چھوٹی چھوٹی آپ سے بات کرنا چاہوں گا, لیکن جو سائبر کرائمز ہیں اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی میں آپ کو رپورٹ دکھانا چاہ رہا ہوں راشدہ شعیب کی, ذرا دیکھیے اس میں ہم کیا آپ کو بتا رہے ہیں. ملک میں آن لائن جرائم میں اضافہ. وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA ذرائع کے مطابق 4 سال کے دوران سائبر کرائم کی 96,891 شکایات موصول ہوئیں, 1,565 مقدمات درج ہوئے, 784 چالان عدالتوں میں جمع کروائے گئے, 130 کیسز میں سزائیں جبکہ 187 بری ہو گئے. جب وہ ساری چیزیں ٹریس ہو جاتی ہیں اور وہ پکڑے جاتے ہیں اور اس دوران اگر کوئی باہر بھاگ جائے گا تو اس کو ریڈ وارنٹ کے ذریعے, یہ ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, ان اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو واپس لے کے آئیں, اور ضرور لے کے آتے ہیں. ذرا دیکھیے یہ مکروہ دھندا کیسے سادہ لو شہریوں کو لوٹتا ہے. کبھی موبائل پر انعامی اسکیم کا لالچ, یا جعلی شناخت سے بینک یا حساس ادارے کا نمائندہ بن کر بینک اکاؤنٹس تک پہنچنا, یا پھر آن لائن کمائی کا جھانسا. ایسی ہی ایک مثال یہ ویب سائٹ ہے. صارفین کی تعداد 90,000 سے بڑھنے پر سلیمان میمن نامی شخص نے شہریوں سے مبینہ طور پر کروڑوں روپے ہتھیا لیے اور فرار ہو گیا. 9 منتھ سے کوئی پیمنٹ نہیں دے رہے. لوگوں کے کروڑ روپے نقصان ہوا. صرف میری 50 سے 60,000 روپے انویسٹمنٹ ہو چکی ہے اس ویب سائٹ میں. سائبر کرائم FIA سٹیزن پورٹل ہر جگہ پہ کوئی بھی ایکشن لینے کو نظر نہیں آ رہا ہے. FIA حکام کا کہنا ہے کہ مجرم زیادہ تر جعلی اکاؤنٹس اور ایسے افراد کی سمز استعمال کرتے ہیں جو اب دنیا میں نہیں رہے. سائبر کرائم ونگ سوشل میڈیا پیجز پر ہدایت نامے جاری کرتا رہتا ہے. شہری اپنی ذاتی معلومات کسی انجان شخص کو فون یا ای میل پر ہرگز مت دیں. کورونا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان دنوں مفت لیپ ٹاپ اسکیمز اور عالمی ادارہ صحت میں نوکریوں کا جھانسا دیا جا رہا ہے جو فراڈ ہے. سپریم کورٹ نے سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر قابل اعتراض مواد کا نوٹس لیتے ہوئے FIA اور PTA پر سوال اٹھا دیے ہیں. کیمرامین عبدالسلام سومرو کے ساتھ راشدہ شعیب, کیپٹل ٹاک, اسلام آباد. اچھا اب اس کا چھوٹا چھوٹا جواب میں چاہتا ہوں. فواد صاحب, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ صرف لوگوں کی کردار کشی نہیں ہو رہی, گالی گلوچ نہیں ہو رہی, فراڈ بھی ہو رہا ہے. اس کا حل صرف FIA سائبر کرائم ونگ ہے یا کچھ اور بھی کرنا چاہیے؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی رپورٹ تو بالکل ریلیونٹ نہیں ہے. سپریم کورٹ کی جو آبزرویشن تھی وہ بالکل اور کانٹیکسٹ میں تھی. اور اس کا اس معاملے سے سائبر کرائم, یہ جو ہارڈ کور کرائم ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو ظاہر ہے ایک کرمنل جورسڈکشن ہے اور اس کے اوپر FIA جو ہے اس کو اپنی کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر ایک جو ہے وہ عمل کی ضرورت ہے. اگر یوٹیوب بند ہو جائے گا تو یہ سب کچھ بھی بند ہو جائے گا. نہیں, یوٹیوب کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا. یہ بالکل علیحدہ معاملہ ہے, وہ بالکل علیحدہ معاملہ ہے. اور سپریم کورٹ نے کانٹیکسٹ میں بات کی تھی. ظاہر ہے مجھے ان کا بڑا احترام ہے سپریم کورٹ کا اور جج صاحبان کا, لیکن انہوں نے بالکل اور کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے. لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل جو یوٹیوب ہے یا یہ جو باقی آپ کی جو ایپس ہیں, یہ دیکھیں یہ پورے یہ ملکوں سے زیادہ ان کے بجٹس ہیں. اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ان ایپس کو اگر بند کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا ڈیجیٹل بزنس اور آپ کا ٹیکنالوجی بزنس جو ہے وہ بالکل بند ہو جائے گا, اور اس کے نتیجے میں آپ ایکچولی اپنے ہی پاؤں کے اوپر کلہاڑی مار رہے ہوں گے ان دا اینڈ. میرا یہ خیال ہے کہ جو پوری طرح جس طرح سے میڈیا نے رپورٹ کیا ہے, جو جج صاحب کے جو کامنٹس تھے وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کامنٹ جو ہیں وہ کوٹ ہوئے ہیں, کیونکہ اس طرح سے ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے, اس وقت بات اور ہوتی ہے, میڈیا کے اوپر بات جو ہے وہ اور. چلیں ہم یہ بات کرتے ہیں, ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ سائبر کرائم جو ہے اس میں یہ چیز شامل ہے, لوگوں کی کردار کشی کرنا, اس کو بھی روکنا چاہیے. میر صاحب بات پاکستانیوں کے جو حقوق ہیں ان کے تحفظ کیا ہے, تو حکومت کو چاہیے کہ بجائے یہ کلبھوشن کی جاری کے آرڈیننس لانے کے وہ آرڈیننس لے کر آئیں, صارفین کے تحفظ کا قانون لے کر آئیں جو سائبر میں بھی جو صارفین کا تحفظ کرے اور دوسری جگہوں پہ بھی تحفظ کرے. اصل ایشو یہ ہے کہ کنزیومر پروٹیکشن کا ایشو ہے. جی فواد صاحب, آخری بات پروٹیکشن کا ایشو ہے. میں اس میں حامد میر صاحب کہنا چاہتی ہوں کہ پچھلے 2 سال سے بار بار ہم نے اس پہ سٹریس دیا ہے کہ جو سائبر کرائم جیسا طوفان اور ایک خوفناک جن بنتا جا رہا ہے دن بدن, کیوں نہ ہم اپنے ملک کے نوجوانوں کو اس کے آن لائن جو کاروبار لوگ کر کے پیسہ بنا رہے ہیں, جائز طریقے سے اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں, اس رخ میں کیوں نہیں لا رہے. میرا وقت ختم ہو گیا. سولوشن ہے کنزیومر پروٹیکشن اینڈ ڈیٹا پرائیویسی, اس کے قانون لے کر. وقت ختم ہو گیا. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. فواد صاحب آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.